تلنگانہ اردو فورم کے صدر اور اردو کے جہدکار اسماعیل رب انصاری، کنوینر ارشیا ناہید نے سرکاری سائن بورڈ سے اردو کے غائب کیے جانے پر کہا کہ جہاں جہاں نئی عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں وہاں اردو کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، لیکن قدیم عمارتوں پر اردو میں سائن بورڈ برقرار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اس سلسلے میں ریاستی حکومت خاص کر وزیر داخلہ محمود علی سے نمائندگی کریں گے۔ اسماعیل رب انصاری نے کہا کہ ریاست میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے اور اس پر عمل آوری کے لیے تمام محبان اردو کو ارباب مجاز سے وقتاً فوقتاً نمائندگی کرتی رہنی چاہیے۔ مظہر ایجوکیشن سوسائٹی کے کنوینر مس ارشیا ناہید بات کر رہی ہیں۔ یہاں پر اردو کے تعلق سے ہم لوگ الحمدللہ 30 ایئر سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان فیوچر بھی ہم اس پر ضرور کام کریں گے۔ ہماری حکومت جو ہے سیکنڈ لینگویج کی حیثیت سے تلنگانہ اردو فورم ہمارے جستجو میں لگا ہوا ہے کہ ہر اسکول میں ایز اے سیکنڈ لینگویج تعلیم اردو کی ہو، اور یہ جیو نکلا ہوا ہے، اس پر عمل ہونا ہے ہمارے لیے، اور ہم اس کے لیے پوری ان تک کوشش کریں گے کہ ہر اسکول والے اس کو استعمال کریں۔ اور نیکسٹ میری سیکنڈ درخواست ہماری بہنوں سے، ماؤں سے، ان لوگوں سے ہے جو ماڈرن ہوتے ہوئے اردو جیسے تعلیم کو ہمارے ترک کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا تہذیب ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر تہذیب کی جو اور دینی کتابیں جو اثاثہ ہے ہمارا اردو میں ہے، تو ہمارے بچے آنے والی فیوچر میں تمام بچے اگر ہمارے اردو سے واقف ہوں اور اردو زبان سے واقفیت رکھیں تو اس کا استعمال ہوتے ہوئے تہذیب کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تہذیب قائم رہے، لہٰذا ہم اردو کی زبان کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے تمام بچے آنے والی جنریشن اس سے مستفید ہوں اور ہمارا یہ اردو کا قلم قائم و دائم رہے انشاءاللہ۔ ابھی جو ہمارا چل رہا ہے پروگرام اردو کے تعلق سے، ایک شعر کے سے میں بول کے اس کو ختم کرتی ہوں کہ گلشن پرست ہمیں گلشن پرست میں ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نبھا کیے جا رہے ہیں ہم، سونتےلا برتاؤ ہو رہا ہے، ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک موج مچل جائے اگر تو ایک طوفان بن جائے، ایک پھول اگر چاہے تو ایک گلستہ بن جائے، ایک خون کے قطرے میں ہے تاثیر اتنی کہ قوم کی تاریخ کا عنوان بن جائے۔ میں محمد اسماعیل رب انصاری المعروف اردو انصاری جو ہے TRS تلنگانہ راشٹریہ سمیتی جو اس وقت حرکیاتی جناب یہ سیاہ جماعت ہے، میں اس کا بھی ایک سرگرم رکن ہوں، اور اس تعلق سے جناب جو ہم اردو کے تعلق سے آج یہ اجلاس جناب جو طلب کیے ہیں، اس کا مقصد اور منشا یہ میرے بھائیوں بہنوں کہ اردو ایک سیکولر زبان ہے، اردو ہندو مسلم اتحاد کی زبان ہے، اردو دلوں کو جوڑنے والی زبان ہے، اردو پیار محبت کی زبان ہے، الفت کی زبان ہے، شیرنی کی زبان ہے، محبت کی زبان ہے، خلوص کی زبان ہے، اور خدا کی قسم اردو وہ زبان ہے جس نے تحریک آزادی میں ہندوستان کو انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو اردو زبان جس میں ساری قرآن پاک کا ترجمہ اردو زبان میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت مقدس احادیث مبارک اردو زبان میں ہے، تمام اولیاء اللہ کی تعلیمات اردو زبان میں ہیں، اردو ہمارے بچے اردو سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی میڈیم میں پڑھے، اردو ہو، تیلگو ہو، ہندی ہو، مراٹھی، انگریزی ہو، لیکن اردو کیونکہ مادری زبان ہے۔ وینکیا نائیڈو صاحب جو نائب جو ہے وزیر ہندوستان ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ نئی نسل کو 10ویں جماعت تک مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ محترمہ ارشیا ناہید صاحبہ کنوینر تلنگانہ اردو فورم نے کہا ہے کہ حکومت نے دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم گھر گھر اردو مہم کے نام سے تحریک شروع کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں شدت پیدا کی جائیں گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھوں میں اردو کا قلم ہو، اردو سے وابستہ ہو، اردو سے محبت ہو، اردو سے الفت ہو، اور اردو کا چمن آباد رہے، اردو کا چمن ہمیشہ لہلہاتا رہے۔ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء طالبات کے کم از کم خط لکھنے کے قابل ہو جائیں۔ اور آخری بات، جہاں تک روزگار کا مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ایم چنا ریڈی صاحب اردو زبان میں MBBS کیے تھے، باگر ریڈی صاحب اردو میڈیم سے پڑھ کے آندھرا پردیش کے وزیر بنے، خود ہمارے KCR صاحب
عزت مآب وزیر اعلیٰ حکومت تلنگانہ وہ بھی اردو کے بہترین شیدائی ہیں اور جناب مہدی حسن کی غزلیات پڑھتے ہیں. اور ہماری دوسری بات کہ عزت مآب عالی جناب محمد محمود علی صاحب جو واحد جناب جو کیبنٹ کے اندر مسلمان وزیر ہیں, وزیر داخلہ ہیں, تلنگانہ کی باغ ڈور جن کے ہاتھوں میں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اعظم پورہ اردو میڈیم ہائی اسکول سے آپ جناب جو تعلیم حاصل کیے ہیں, تو اردو میڈیم سے پڑھ کے ہمارے بچے ان بلندیوں کے اوپر پہنچے ہیں. تو یہ مت سوچیے کہ اردو جناب یہ ایسی زبان ہے, اردو پھیلنے پھولنے والی زبان ہے. اردو کا انشاءاللہ تعالی اردو کا مستقبل روشن رہے گا, درخشاں رہے گا, منور رہے گا, تابناک رہے گا. اور جب تک چاند اور سورج رہے گا اردو باقی رہے گی. ہمالیہ کی بلندیاں رہیں گی, اردو باقی رہیں گی. تاج محل کا حسن رہے گا, اردو باقی رہیں گی. قطب مینار کی بلند بالا مینار رہیں گی, اردو باقی رہیں گی. جامع مسجد کی عظیم الشان میناروں سے اذان گونجتی رہیں گی, اردو باقی رہے گی. اور لال قلعے کی مضبوط دیواریں رہیں گی, اردو رہیں گی. اردو ہمارا مستقبل ہے, ہماری تہذیب ہے, ہمارا تمدن ہے. ہر حال میں اردو کے پرچم کو بلند رکھنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی قیمت پہ امن و ضبط کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, تمدن کے ساتھ بہت ایثار قربانیوں کا جناب جو سامنا کرتے ہوئے ہم اردو کی تحریک گھر گھر چلائیں گے. اور اس ٹی وی چینل کے ذریعے ان محبان نے اردو سے, ان عاشقان نے اردو سے, ان جانثاران نے اردو سے, وہ لوگ جو بلا لحاظ مذہب ملت اردو کی الفت اپنے دل میں رکھتے ہیں, ہم ان سے بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے کاروان میں شامل ہو, تاکہ اردو سب کی زبان ہے, سیکولر زبان ہے. شکریہ. خدا حافظ. تلنگانہ زندہ باد. اردو تحریک پائندہ باد. خدا حافظ. Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An institute of success schools.